ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور مت فساد پھیلاؤ زمین میں اصلاح کے بعد، وادعوه خوفا وطمعا، اور پکارو اس کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ اب دیکھ لیں، جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے خوف اور امید کے ساتھ پکارو، تو خوف اور امید کی جتنی شکلیں ہیں وہ ساری اڈاپٹ کرنا عین دین ہے۔ یہ کہنا کہ جہنم کا خوف اور جنت کی طمع نہیں ہونی چاہیے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کو توحید بنا کے پیش کرنا بالکل غلط ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی طرف اس طرح کا قول منسوب کیا جاتا ہے، بالکل غلط ہے۔ مولا علی کی کہیں تعلیمات نہیں ہے کہ آپ اس قسم کا خود ساختہ دین لوگوں کو بنا کے بتائیں کہ میں صرف اللہ کے لیے اس کی عبادت کرتا ہوں، نہ تو میں جنت کی لالچ رکھتا ہوں نہ جہنم کا خوف۔ بھئی جنت کی لالچ کس نے دی؟ اللہ نے۔ جہنم کا خوف کس نے دلایا؟ جب اللہ دلا رہا ہے تو پھر میں اللہ کو یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تیری جنت کی کوئی لالچ نہیں؟ میرے سے زیادہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے قدری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور مجھ سے زیادہ کوئی بے فکرہ نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ مجھے تیرے جہنم کا ڈر نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پکارو اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اس خوف اور طمع سے مراد ہے اللہ کا خوف اور اللہ کی طرف جو ہماری اٹریکشن ہے وہ طمع۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی معنی درست ہے، یہ بھی ہے، لیکن اللہ نے جس جنت اور جس جہنم کی نوید اور وعیدیں قرآن میں بیان کی ہیں وہ بھی تو اس میں شامل ہیں، وہ شیطان نے تو نہیں دی ہوئی، اللہ نے دی ہوئی ہے۔ اس کا کلائمیکس تو سورۃ الفرقان کی وہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جب نشانیاں گنوائی ہیں نا، تو سر نیک بندے تو وہی ہیں نا جن کو اللہ اون کر رہا ہے۔ ایک تو آپ کے بنائے ہوئے ہیں، رابعہ بصریہ، ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا ایک ہاتھ میں آگ، کہ پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی اور آگ سے جنت کو آگ لگا دوں گی، نعوذ باللہ۔ یہ تو کہانی ہے، مزے لیتے رہے۔ اور ایک وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکھا رہا ہے۔ تو اللہ نے نیک بندوں کی نشانی بتائی ہے سورۃ الفرقان میں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ میرے نیک بندے مجھ سے دعا کس طرح کرتے ہیں، اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک جہنم کا عذاب یہ ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، ہر وقت لٹکتی تلوار ہے ہم پہ، اے اللہ ہم سے دور کر۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی نشانی یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ بچا لے ہمیں آگ سے۔ یہ کہتے ہیں نیک بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم جنت کو آگ لگا دیں گے اور جہنم کو بجھا دیں گے تاکہ صرف لوگ اللہ کے لیے اس کی عبادت کریں۔ یہ بات ہوتی تو رابعہ بصریہ تو آپ کی یہ کہہ رہی ہیں، اور ہمارے ربیہ یہ کہہ رہے ہیں، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی تھے ربیہ جو نبی علیہ السلام کو وضو کرواتے تھے، سمندر رحمت جوش میں آیا، آپ نے فرمایا سل ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس۔ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے کہا کچھ اور مانگ لے، ان کا نہیں یا رسول اللہ بس اتنا ہی، بس کیا اس کے بعد کیا چیز رہ گئی ہے؟ اس سے بعد ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ یا اللہ پیغمبر بنا دے، اور وہ ہے وہابی۔ اس کے بعد اگر کوئی دعا دنیا میں سب سے بڑی مانگی جا سکتی ہے نا کہ پیغمبر نہیں بنا سکتا، تو پیغمبروں کہ امام کا پڑوس مل جائے، نبی علیہ السلام کا، اللہم اجعلنا منہ۔ تو حضور نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی میں دعا کروں گا لیکن تو بھی تھوڑا گڑ تو بھی ڈالنا، میٹھا ہو، تو بھی محنت کر، میری دعا تیرے لیے کیٹالسٹ کا کام کرے گی۔ تو حضور نے تو ان کو نہیں کہا کہ یہ کیا تو جنت کا سوال کیوں کر رہا ہے، تجھے تو چاہیے تھا کہ میں اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ ان زمانوں میں یہ عقیدے نہیں ہوتے تھے، یہ سب خرافات صوفیاء کے زیر اثر آئی ہیں۔ اس زمانے میں وہ دین تھا جو قرآن و سنت میں تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ جو اللہ نے غلو سے روکا ہے نا، غلو آپ اللہ کی شان میں بھی نہیں کر سکتے، یہ غلو بھی ہے نا اللہ کی شان میں، کہ اللہ جو چیز نہیں کہہ رہا وہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی شان میں یہ بھی غلو ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں پیغمبروں کے بغیر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ بھئی جب پیغمبروں کو اللہ ہی نے ذریعہ بنایا ہے اور ان کو رول ماڈل بنایا ہے اور ان پہ نازل ہونے والی کتابوں کی پیروی کا ہمیں حکم دیا ہے، اب ہم اللہ کے ساتھ اس بات پہ کیسے جھگڑ سکتے ہیں کہ یا اللہ پیغمبروں کو نکال، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں اپنی مرضی سے؟ تو اسے کہا جائے گا شیطانی توحید۔ رحمانی توحید وہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہے پیغمبروں کے ذریعے، تو یہ بھی اللہ کی شان میں غلو ہوگا۔
کہ کوئی شخص یہ کہ اللہ مجھے جنت جہنم نہیں چاہیے، یعنی آپ ڈیگریڈ کر رہے ہیں. تو جنت کو ڈیگریڈ کرنا یہ اللہ کی قدرت کا، اس کی نعمت کا مذاق اڑانا ہے. اور سب سے بڑی بات، ہمیں تو وہ جنت چاہیے جہاں پہ ہمیں اللہ کا دیدار ہوگا. وہ جنت ہمیں چاہیے جہاں پہ نبی علیہ السلام کا پڑوس ملے گا انشاءاللہ تعالی. وہ ہمارے ایکس مرشد جو ہے نا باپا جانی، انہوں نے ایک شعر نعت لکھی بڑی لمبی، اس میں ان کا شعر تھا کہ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. تو اب انہوں نے اپنے عشق و سرور میں، وجدان میں، وخر جہاں میں ایک شعر کہہ دیا کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا نا کہ کیا چاہیے، تو ہم کہیں گے مدینہ چاہیے. تو اس پہ گرفت کی غلام رسول سعیدی صاحب نے، بریلوی عالم ہے. وہ کہتے ہیں یار قیامت والے دہاڑے مدینے جا کے لینا جے، جس کی وجہ سے مدینے جانا تھا وہ تو جنت الفردوس میں ہے، تو جنت مانگو. عقل کام ہی نہیں کرتی ان لوگوں کی. بھئی مدینے کے ساتھ ہماری نسبت کس وجہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے. جب اللہ کے نبی جنت میں ہوں گے تو ہم نے مدینے جا کے کیا کرنا ہے؟ بس اب وہ نعرے ہم بھی اس وقت پڑھتے تھے، بڑا جھومتے تھے. واقعی یار جنت بھی نہیں چاہیے، مدینہ چاہیے. سر ہماری جنت تو وہ ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام ہوں گے. دنیا میں وہ مدینہ شریف ہے جنت ہے نا سر، ریاض الجنہ. ہاں بخاری مسلم میں آیا ہے کہ میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے، اور قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا. یہ امام بخاری نے اس پہ ہیڈنگ مان دی ہے، قبر کا لفظ لکھ دیا کہ قبر رسول جنت کے ٹکڑے میں. تو دنیا میں وہ ریاض الجنہ، اے پاک پتن والا نہیں ریاض الجنہ، وہ جا لیجیے اوڑا جنتی دروازہ. دنیا میں جنت وہاں پہ، اور آخرت کی جنت جہاں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے. وہ مدینے والی جنت میں نہیں ہوں گے، ریاض الجنہ والی جنت میں، وہ جنت والی جنت میں ہوں گے، جنت الفردوس میں. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو پھر اللہ سے یہی مانگیں گے کہ ہمیں جنت میں بھیج. تو اس طرح کے جذباتی جملے کہنے کو تو بڑے اچھے لگتے ہیں، اور وہ آپ کو پتا ہے وہ جو لوگ صوفیاء بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایسے ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں اور ایسے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی رو رہے ہوتے ہیں، ایویں کہانیوں دے ہوتے ہیں. وہ کوئی گل ہوئے، کوئی بنیاد ہو، اور پھر بنیاد بھی نہیں، الٹا قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات ہیں، اور آپ یہ سمجھے ہوئے کہ ہم یہ اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ سے وہ محبت ایکسیپٹیبل ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے بتائی ہے، جو اللہ نے کتابوں میں بتائی ہے. ورنہ تو آپ اپنی مرضی سے جو مرضی آپ کرنا شروع کر دیں. مطلب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے صرف تجھے سجدہ کرنا ہے، آج کے بعد میں نے کعبے کی طرف منہ ہی نہیں کرنا، یہ بھی ایک پتھر ہے. لو کتنی جذباتی بات ہے، میں نے حضرت کو نہیں چومنا. اب یہ جذباتی جملے تو ٹھیک ہیں، کیا شریعت میں بھی ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ جو یہ صوفیاء کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے واہ واہ کیا معرفت کی بات کی، اس تو وڈی چولا میں مار سکنا اللہ فضل نال، تو اڈی تو زیادہ عقل ہے میرے کہ میں اس تو وڈی چول مار لواں، لیکن اسے نکلے گا کہ کچھ بھی نہیں سوائے خلاف شریعت ہونے کے، جس کو یہ معرفت کی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی جرت ہے کہ آپ دین میں خود سے اس طرح کی چیزیں داخل کرتے ہیں، پھر اسے معرفت کی باتیں کہتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں یہ محبت کا اظہار ہے. آپ کو سمجھ نہیں آیا، آپ اس طرح مذاق نہ اڑائیں. مذاق تو آپ خود اڑوا رہے ہیں. دین وہ ہوگا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو علم کی بنیاد پہ ہوگا. جذبات تو ہر شخص کے ڈیفرنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو خوف اور طمع کے ساتھ ہمیں پکارتے ہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت تو نیکوکاروں کے بہت قریب ہے. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اللہ نے کہا یہ یہاں تو ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے والوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کو ماننے والوں کے لیے ہے. لیکن اللہ نے وہم نکال دیا ہے. اللہ کی رحمت ہے محسنین کے لیے. محسن کون؟ جو نیک کام کرے. صرف اپنے جذبات کا اظہار کر لینے سے آپ کو رحمت نہیں مل جانی، ان کو ملے گی جو اعمال بھی کریں گے.